بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو پنجاب نگری میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے چند واقعات۔ تاریخ میں ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جس کی سخاوت کی مثال لوگ آج بھی دیتے نہیں تھکتے۔ عرب میں اسلام سے پہلے برائیاں ہی برائیاں تھیں، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن میں ایک حاتم طائی بھی تھا۔ حاتم طائی کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے حاتم طائی کی سخاوت ایک ضرب المثل ہے۔ حاتم طائی کا پورا نام حاتم ابن عبداللہ بن سعد بن طائی تھا۔ ان کی والدہ ایک دولت مند اور ایک سخی خاتون تھی، جبکہ ان کے دادا کو ایسی جنونی سخاوت پسند نہ تھی۔ حاتم کے دادا نے اونٹوں کی نگرانی ان کے ذمہ لگائی، لیکن حاتم طائی ایک ہی دن میں 300 کے قریب اونٹوں کو غریبوں میں تقسیم کر کے گھر آ گیا۔ اس واقعہ کے بعد ان کے دادا نے حاتم سے علیحدگی اختیار کر لی۔ حاتم طائی نے کہا، میں تنگ دستی کی حالت میں لوگوں سے اجتناب کرتا ہوں اور مالداری کی حالت میں لوگوں سے میل جول کرتا ہوں۔ ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، جب وہ جنگ کرتا ہے تو غالب آ جاتا ہے۔ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ حاتم نے یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت افرت سے نکاح کیا۔ یمن کا بادشاہ سخاوت میں بہت مشہور تھا، وہ اتنا سخی تھا، اس کی سخاوت کی وجہ سے اسے بخشش کا بادل بھی کہا جاتا ہے، مگر وہ حسد کی بیماری میں مبتلا تھا۔ وہ حاتم طائی سے بہت حسد کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ حاتم طائی کی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں۔ بادشاہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس مال و دولت ہے جو حاتم کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ سخی کیسے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ اکثر کہا کرتا کہ خالی جیب سخاوت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنی سخاوت کو دکھانے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں بادشاہ نے ہر غریب شخص کو انعام و اکرام سے نوازا۔ علی دکھائی، سب لوگ حیران ہو گئے۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ بادشاہ حاتم سے جلتا ہے، تو کسی نے دعوت میں حاتم کا ذکر چھیڑ دیا۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ جب تک حاتم زندہ ہے لوگ اسے نہیں بھول سکتے، تو اس نے حاتم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بادشاہ نے اپنے ایک سپاہی جس کا نام عادل تھا، اس کو اس کام کے لیے آمادہ کیا اور کہا، حاتم کا سر کاٹ کر لاؤ، تمہیں ہیرے اور جواہرات انعام میں دوں گا اور تمہیں سپاہی سے کوتوال بنا دوں گا۔ عادل دن رات سفر کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ ابھی وہ قبیلے کی بستی سے کچھ دور ہی تھا، اسے ایک شخص مل گیا جو مہربان، ملنسار اور خوبصورت بھی تھا۔ اس آدمی نے عادل سے شائستہ لہجے میں پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ عادل نے کہا، میں ایک مسافر ہوں، یمن سے آیا ہوں، ایک رات بستی میں گزار کر واپس چلا جاؤں گا۔ تو اس خوبصورت جوان نے اپنے ساتھ رات رکنے کا کہا، جس پر عادل نے قبول کر لیا۔ اس آدمی نے عادل کی مہمان نوازی کی کھانا پیش کیا اور سونے کے لیے بستر دیا۔ عادل اس کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا۔ صبح جب اجازت چاہی تو مہمان نے پوچھا کیسے آنا ہوا۔ عادل اس نوجوان کی مہمان نوازی سے خوش ہو کر سب کچھ بول پڑا۔ اس نے بادشاہ کے حسد سے لے کر قتل کرنے کا تمام منصوبہ بتا دیا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے اپنی تلوار عادل کو دے دی اور اپنی گردن جھکا دی، کہا، میں ہی حاتم ہوں، میرا سر قلم کر کے بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور اپنے نام لے لو۔ یہ سن کر عادل شرمندہ ہوا اور خالی پڑا، مجھ میں حاتم میں بہت فرق ہے، میں حاتم کی جوتی کے برابر کے خاک برابر بھی نہیں ہوں۔ احباب، اگر ویڈیو